Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum and good morning. Welcome to Zoom online class. میں آپ کو آج کی اپنی آن لائن زوم کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آج ہماری اسلامیاتی کلاس ہے اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ اوکے گڈ گرلز، آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ آج ہم عقیدہ توحید کے بارے میں پڑھیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے گڈ گرلز کو کہ آج ہم عقیدہ توحید کے بارے میں پڑھیں گے کہ عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں، عقیدے کا کیا مطلب ہے، توحید کسے کہتے ہیں اور عقیدہ توحید پر ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لیے کیوں ضروری ہے۔ تو آج ہم اس سب کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا توحید کا تعارف۔ ہمارا سبق کا نام ہے، ہمارا چیپٹر کا نام ہے توحید کا تعارف، جس میں ہمارے پاس ہے عقیدے کا مطلب، توحید کا معنی و مفہوم، اللہ تعالیٰ مالک و خالق ہے، اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں پڑھیں گے، کلمہ طیبہ اور سورۃ اخلاص کے بارے میں پڑھیں گے۔ گڈ گرلز جانتی ہیں کہ ایک انسان کو مسلمان ہونے کے لیے کلمہ طیبہ پڑھنا ضروری ہے، یعنی ایک انسان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ کلمہ طیبہ نہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ اخلاص کے بغیر ہماری نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی ایک مسلمان جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اگر وہ سورۃ اخلاص نہ پڑھے تو اس کی نماز جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ عقائد توحید کا پہلا کلمہ طیبہ یعنی اور سورۃ اخلاص پہ یقین رکھنا بھی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے گرلز۔ تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں عقیدہ کا۔ ہم جانتے ہیں کہ عقیدہ کا مطلب کیا ہے۔ عقیدے کا کیا مطلب ہے؟ عقیدے کا مطلب ہے کسی بات پر پختہ یقین رکھنا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کسی بات پر پختہ یقین رکھنا یعنی پکا یقین رکھنا۔ جب کوئی انسان کسی چیز پر پکا یقین رکھتا ہے کہ وہ جو بھی اسے چاہیے اسے ملے گا، تو وہ اس کے دل میں یقین ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی سے مانگیں کچھ تو وہ ہمیں ضرور دے گا۔ ایک مسلمان ہونے کے لیے ہمارے دل میں پختگی ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل ہم مسلمان ہیں اور ہم دن میں 5 نماز پڑھتے ہیں اور ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگتے ہیں۔ ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور ہمیں اپنی دعا پہ یقین ہوتا ہے، ہمیں اللہ پہ یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے اللہ پہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے، جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ تو عقیدے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پہ پکا یقین رکھنا، ٹھیک ہے۔ پکا یقین ہونا اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ہماری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا دعا قبول کرتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کی، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین تھا، ہمارا عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ پہ، اپنی دعاؤں پہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اس یقین سے، اس امید سے ہم مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا۔ یقین کو عقیدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یقین کو عقیدہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ یقین کا مطلب ہے کسی بات پر دل سے یقین رکھنا، ٹھیک ہے۔ عقیدے کا مطلب ہے کسی بات پر دل سے پکا یقین رکھنا، یعنی ہم اللہ تعالیٰ پہ پکا یقین ہے ہمارا اللہ تعالیٰ پہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے وہ ہمیں دے گا۔ اور اگر اسلام میں عقائد کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تسلیم کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے توحید۔ اب جب ہم یقین یہ رکھتے ہیں کہ جو بھی دعاؤں میں مانگیں گے وہ قبول ہوگی، تو دعا کس سے مانگیں گے اور کون قبول کرے گا؟ تو آ گیا نا عقیدہ توحید۔ عقیدہ ہو گیا یقین رکھنا اور توحید کا مطلب ہو گیا کہ اللہ کو ایک ماننا، ٹھیک ہے۔ توحید کا لفظی معنی ہے، توحید کا لفظی معنی ہے وحد سے بنا ہے اور ایک مانگنا، یکتا ماننا ہے، یعنی اللہ کو ایک مانگنا اور یکتا ماننا ہے۔
توحید کا معنی اور مفہوم ہے۔ توحید عربی زبان کا لفظ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے گڈ گرلز کو کہ توحید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا۔ اسلام میں توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور یکتا جاننا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ عقیدہ توحید کے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ توحید جو عقیدہ جو ہے وہ عقیدے کا مطلب ہے پختہ، یعنی یقین رکھنا، پکا یقین ہے ہمیں اپنے اللہ پہ، اور توحید ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو یہ آ جاتا ہے عقیدہ توحید پہ۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے سب گڈ گرلز کو؟ اوکے، توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک ماننا، ٹھیک ہے، زبان سے اقرار کرنا۔ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اسی کے حکم سے دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، آسمان، زمین، سورج، چاند سب اسی نے ہی بنائے ہیں۔ اب جیسے کہ ہمارے پاس ہے کہ یہ دنیا، اور اس دنیا میں ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم دل سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ ہم جو بھی اللہ سے مانگیں گے وہ اللہ قبول کرے گا، تو وہ عقیدہ کہلاتا ہے۔ گڈ گرلز، میڈم بار بار آپ کو اس لیے ریپیٹ کر رہی ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ عقیدہ اور توحید کا کیا مطلب ہے۔ عقیدے کا مطلب ہے کسی چیز پہ پکا یقین رکھنا، جیسے کہ ہم اللہ پہ پکا یقین رکھتے ہیں، اور توحید کا معنی ہے یکتا ماننا، ایک ماننا، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کسی کو بھی نہیں لا سکتے، یعنی کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے جس کے اشاروں پہ یہ دنیا چل رہی ہے، صرف اللہ ہی واحد ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا مطلب اولاد ہے، وہ اکیلا ہے اور وہ پورے نظام کو اکیلا ہی چلاتا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، درخت، پودے، دریا، انسان، حیوان، چرند پرند، یہ سب کے سب اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، تو ہم اپنے اللہ پہ پکا یقین رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اور ہم توحید ہے، توحید سے کہتے ہیں کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو عقیدہ توحید کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو دل سے، یعنی دل سے آپ پکا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے گرلز؟ سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ اوکے گڈ گرلز، ناؤ اب آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، ہم سب کو اور اس دنیا کی ہر ایک چیز کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ یہ زمین، دریا، سمندر، پہاڑ، آسمان، سورج، چاند، ستارے، انسان، حیوان وغیرہ سب اسی نے بنائے ہیں، سارے جہانوں پر اس کی حکومت ہے۔ اللہ ہی سب کو پالنے والا ہے اور وہی سب کو رزق عطا کرنے والا ہے۔ جیسے کہ گڈ گرلز، میڈم نے آپ کو بتایا ہے کہ اس پوری دنیا کا مالک اللہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اس دنیا کو چلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس پوری جہاں کا، یعنی ذرہ ذرہ کا مالک ہے، دریاؤں کا مالک ہے، پہاڑوں کا، ہر ایک چیز کا مالک ہے، اور ہم سب کو رزق عطا کرنے والا بھی، روزی عطا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو بھی ہم نے دن بھر جو کام کرنا ہوتا ہے، جو کھانا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں، مطلب وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ آج اس بچے نے یہ کچھ کھائے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے۔ پرندوں کو بھی رزق اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ چڑیا جو ہے، پرندے کیسے دور دور تک اڑتے ہیں، اور آسمانوں پہ مطلب ان کو کھانا، مطلب درختوں پہ ان کو کھانا مل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں چرندوں کا بھی رزق اپنے ہی ہاتھوں میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک چیز کو رزق عطا کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کچھ کھا رہے ہوں آپ کے گھر میں، اور چھوٹی سی آپ کس سے اگر کچھ میٹھا کھا رہے ہوں، گر جائے، روٹی کھا رہے ہوں زمین پہ گر جائے چھوٹا، تو ایک دم چند ہی سیکنڈ میں جو ہے بہت سی چونٹیاں آ جاتی ہیں، پہلے ایک آتی ہے، پھر اس کے بعد بہت سی چونٹیاں آ جاتی ہیں، تو وہ کھا لیتی ہیں، تو وہ ان کے رزق ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ یہ سب کھائیں گے، ٹھیک ہے گرلز؟ سمجھ آ رہی ہے سب کو؟
اوکے، اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے عظیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، وہ سب کا مالک ہے، سب سے عظیم ہے، ہر ایک چیز پہ قادر ہے، یعنی اس پوری دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقت والا اور علم والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی چیز بھی نہیں ہل سکتی، اللہ تعالیٰ کو ہر ایک چیز کا علم ہے کہ قیامت کب آئے گی اور کل ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ ہمیں تو یہ نہیں پتہ کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم زندہ بھی ہوں گے یا نہیں، ہمیں کچھ کھانے کو ملے گا بھی یا نہیں، تو یہ سب علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس زمین آسمان ہر ایک چیز کی اسی کی بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے اِنَّا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اِنَّا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ترجمہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی جیسے کہ میڈم نے آپ کو بتایا کہ اس پوری دنیا کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ کے سوا اس دنیا کو کوئی بھی نہیں چلا سکتا، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ وہ آرام کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی اس کا مالک اور خالق نہیں۔ اوکے گرلز، سمجھ آ گئی ہے؟ اِنَّا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر نعمت پیدا کی ہے، انسان کے لیے کھانے کے لیے طرح طرح کے پھل اور میوے پیدا کیے، ہمیں کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، زمین کی خوبصورتی کے لیے پھول اور پودے اگائے، اللہ تعالیٰ نے روشنی اور حرارت کے لیے ہمیں سورج کی نعمت سے نوازا، اس لیے ہمیں اس ذات باری تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، جن میں سب سے بڑی نعمت ہمارے والدین ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ جیسی نعمت سے نوازا، ہمیں بہن بھائی جیسی نعمت سے نوازا، ہمارے پاس ہاتھ ہیں، ہمیں ہاتھ دیے، ہمیں پاؤں دیے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ گڈ گرلز نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، جن کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ، پاؤں، آنکھیں دی، منہ دیے، زبان دی، ہم بول سکتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کے لیے طرح طرح کے پھل، طرح طرح کی سبزیاں، طرح طرح کی دالیں، مطلب ہر ایک چیز عطا کی جو ہم کھا سکتے ہیں، ہم پی سکتے ہیں، ہم اس خوبصورت دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ سورج دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں روشنی کے لیے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ہر ایک چیز کا ہمیں دل سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے گڈ گرلز کو؟ اس کے بعد ہے کلمہ طیبہ اور سورۃ اخلاص۔ کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ پہلے کلمے کو کہتے ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یعنی کلمہ طیبہ میں ہم اللہ کے ایک ہونے کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ جب ایک انسان کو مطلب اسلام قبول کرنا ہوتا ہے، وہ مسلمان بننا چاہتا ہے، تو وہ سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، یعنی وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے، ایک ہے، معبود باحق ہے، بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اسی طرح
سورۃ اخلاص کا بھی مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے بے نیاز ہے، جیسے کہ میڈم نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کی کوئی ماں ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی بہن بھائی ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اور نہ کوئی دوسرا اللہ ہے، صرف ایک ہی اللہ ہے اور اس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بہت بے نیاز ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ جو ہے وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، سمجھ آ رہی؟ نہ مطلب وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، یعنی اس کے کوئی باپ نہیں ہے، جیسے ہمارے ابو ہیں، ہمارے بابا ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ اور کلمہ طیبہ اور سورۃ اخلاص جو ہے وہ بھی ہمیں عقیدہ توحید کا سبق دیتے ہیں، یعنی کلمہ طیبہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، یعنی کہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا دل پہ پختہ یقین ہے ہمیں اس بات پر کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اور توحید ہمارا ہو گیا کہ اللہ ایک ہے، یعنی توحید میں ہم اللہ کو ایک، توحید کا مطلب ہے نا اللہ کو ایک ماننا، یکتا ماننا، تو سورۃ اخلاص میں ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ کوئی ماں ہے، تو اس طرح یہ بھی ہمیں عقیدہ توحید کا سبق دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری گڈ گرلز کو آج کے ٹاپک جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی، عقیدہ توحید کا مطلب اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ عقیدے کا مطلب ہے کسی چیز پہ پختہ یقین رکھنا، اور توحید کا مطلب ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو واحد ماننا، ٹھیک ہے۔ میڈم جو ہے آپ سے اب اجازت چاہتی ہے، اللہ حافظ۔